اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، توکلت الا اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام بھی مشہور ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے: ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صبر کا لقب آپ علیہ السلام کو حق تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نعم العبد ایوب علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا، یہ خطاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی کو جن القاب و خطاب سے نوازا، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کی صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے غریب پروا اور مہمان نواز تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے سے ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 4 صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور شکر گزاری کرتے رہتے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ غیب سے ندا آئی: اے ابلیس، ایوب میرا سہالے اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا: خدایا، تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لے تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا: اے ابلیس، یہ تیرا گمان ہے میرے بندے کے بارے میں غلط۔ شیطان نے کہا: پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا: چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابداروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے اور خوش شیطان گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے مجھے دیا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا: حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خدمت کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا: آپ علیہ السلام نماز میں لگے ہوئے تھے اور ادھر سب کے سب باغات جل کر فنا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال درجہ مئی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان ملعون ایک بار پھر شرمندہ ہو کر واپس ہوا اور اس طرح اس نے سب گھر و بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملعون تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ شیطان نے
مکان ان پر گرا دیا اور فرزاند سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جہاں باک ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہی دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے اور توکل تو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے لہجے میں ذرا بھر بھی غصہ نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا یا خدایا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بغیر زبان و دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک میں پھونک مار دی۔ اس کی اس حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا اور آپ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہنے لگے۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے کمر بست ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کر دی۔ آدھی مزدوری خدا کے نام اور آدھی مزدوری حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دی، اور آدھی مزدوری پر اپنا وقت گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا تو جوان ہے اور صاحب جمال ہے کہ اس واسطے مزدوری کرتی ہے، اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھے اس کے نکاح میں دے دوں گا اور تجھ کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات پر مائل نہ ہوئی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا اس بیماری کا علاج گوشت، خوراک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے۔ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے کہ ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، انہوں نے فریاد تک نہ کی تھی۔ 18 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح اور شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا میرا خیال ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے دوست نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج اور دکھ ہوا اور کہنے لگے میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتا ہے، خدا خوب جانتا ہے میری تو یہ حالت تھی کہ جب وہ 2 بندے آپس میں جھگڑتے اور میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان میں لاتے تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز و نام کو اس طرح یاد کیا جائے، کیونکہ دونوں میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو میں اپنے پاس سے ان کو پیسے دے کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا، خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ
چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پخانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ آ کر اٹھاتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھیں تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خداوند کریم کے دربار میں اپنی صحت کا واسطہ دے کر دعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو منظور فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، بس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا، اور اپنی رحمت سے اس کو اتنا ہی اور دے دیا، اس لیے کہ وہ عابدوں کے لیے یادگار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور حکم ہوا زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں زمین سے ایک چشمہ ابل اٹھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور حکم ہوا اس کا پانی پی لو۔ جب آپ نے پاؤں مارے تو اس میں سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک نہانے کے واسطے اور ایک پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کی جو بیماری تھی وہ چلی گئی، اور وہ ٹھنڈا پانی پینے سے اندرونی بیماری جاتی رہی، اور اس پانی کو پینے سے آپ علیہ السلام کی ظاہری اور اندرونی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، یا باری تعالیٰ تو رحمت الرحیم ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئیں تو اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے دیکھا میرا شوہر تو کہیں نہیں، بلکہ وہاں تو ایک خوبصورت اور تندرست آدمی موجود ہے۔ وہ آپ ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں اور دریافت کرنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے نبی جو دکھ درد بیماری میں مبتلا تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو بالکل آپ ہی کی طرح تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو اس وقت بی بی صاحبہ نے بڑی خوشی سے یہ فرمایا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فضل آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے وہ سارا قصہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی 2 کوٹیاں تھیں، ایک جہوں کے لیے اور ایک گندم کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تو ابر بھیجے، ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج برسا۔ وہ دونوں کوٹیاں ایک اناج سے تو دوسری سونے سے بھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، تو آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی نہ کر دیا اور بے پرواہ نہیں بنایا؟ تو جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ تیری ہی عطا ہے، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، اور میں اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صابر پیغمبر کو بہتر جزائیں عطا فرمائیں، اور اولاد بھی آپ کو دوبارہ عطا فرما دی، بلکہ اس سے کئی زیادہ عطا کی۔ مردہ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے دوبارہ زندہ کر دی، اور اتنی ہی مزید اولاد پھر عطا فرمائی۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر کھانا لے کر آئیں، تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا میرے سے سمجھے۔
اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ شیطان شراب، گوشت اور خنزیر کے گوشت ناجائز چیزیں سبب شفا بتائیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی، بہرحال آپ قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسے نیک صف خاتون اس سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے ہاتھ میں ایک تیلیوں کی جھاڑو لے کر مار دے اور اپنی قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے تجھے بڑا صابر بندہ پایا، اور ایوب بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی رغبت رکھنے والا۔ یہی دستور خدا بندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندے جو اس سے ڈرتے ہوں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر و شاکر پائے گئے، اور خداوند فرماتا ہے کہ آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی اور آپ کا دل ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم ہی سے لوئے لگا رکھا۔ اور جو لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا آج کا جو قصہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اس کو سننے کے بعد ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر اس قصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرمائے، اور اس کو سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، تاکہ ہماری اور بھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔